آج سنک گڑھ میں موسم بہت ہی سہانا تھا اور آج تو رانی کا جنم دن بھی تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ رانی بھی چہچہاتی پھر رہی تھی۔ وہ اپنے جنم دن پر بہت اچھے سے سج سنور رہی تھی۔ راجا بہت خوش ہوتے ہیں اور رانی کے جنم دن پر انہیں بہت اچھا سا تحفہ دینے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اتنے میں انہیں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس بارے میں ددو سے مشورہ لیا جائے۔ وہ فوراً سے ددو کو بلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ رانی کو بہت ہی سندر تحفہ دینا چاہتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں کہ وہ رانی کو ایسا کیا دیں کہ رانی بہت خوش ہو جائیں۔ ددو کچھ دیر سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، مہاراج، آپ رانی کو بہت ہی خوبصورت ہیروں کا ہار تحفے میں دے دیجیے۔ تو راجا کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انہیں ہیروں کا بہت شوق ہے، انہیں یقیناً یہ تحفہ بہت پسند آئے گا اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ راجا فوراً سے سیناپتی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، سیناپتی، راجے کے سب سے اعلیٰ سناروں کو بلایا جائے۔ اس دن ہی سب سے اعلیٰ سناروں کو بلایا جاتا ہے اور ایک بہت خوبصورت ہار بنوا لیا جاتا ہے۔ ادھر محل میں رانی کے جنم دن کے بہت زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ راجا ان تیاریوں کے دوران ایک بہت اچھا کیک بنواتے ہیں اور ساتھ ہی بہت مزے کی ڈشز بنواتے ہیں۔ گاؤں کے سبھی لوگ رانی کے جنم دن پر راج محل آتے ہیں اور اتنی سندر ڈیکوریشن دیکھ کر بہت دنگ رہ جاتے ہیں۔ محل کو ایک خوبصورت دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ راجا رانی کو کیا گفٹ دیں گے، کیونکہ اس بار تو راج محل کو بہت الگ طریقے سے سجایا گیا ہے، تو گفٹ بھی کچھ اسپیشل ہی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سبھی لوگ ہال میں آتے ہیں اور رانی بہت سندر اور خوش لگ رہی تھی اور اتاولی ہو رہی تھی کہ راجا انہیں کیا گفٹ دیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور راجا اپنے سینکوں کو گفٹ لانے کا کہتے ہیں۔ رانی اور باقی سبھی لوگ اسی پل کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر گفٹ لایا جاتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ہیروں کی مالا دیکھ کر سبھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ رانی خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں، اتنا خوبصورت ہار پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا۔ راجا جی کہتے ہیں، ہماری رانی، یہ ہار اس راجے کے سب سے اعلیٰ سناروں نے تیار کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پھر رانی راجا جی کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ راجا جی، ہمیں یہ تحفہ بہت پسند آیا، یہ بہت خوبصورت ہے، ہم اسے کل ہی پہنیں گے۔ رانی کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر راجا جی ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، ہا 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 ہا، اس شکریہ کے ہم سے زیادہ ددو حقدار ہیں، انہوں نے ہی ہمیں اتنا بہترین مشورہ دیا کہ ہم یہ ہار بنوا کر لائے۔ پھر وہیں پاس کھڑے ددو کو بھی رانی جی شکریہ بولتی ہیں۔ پھر رانی جی اپنے تحفے کو ساتھ ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں اور سب لوگ انہیں جنم دن کی بدھائی دیتے ہیں۔ پھر سب کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر نوکرانی ہوتی ہے اور اس ہار کو دیکھ کر اسے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اسے چوری کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ تو کھانے پینے میں مصروف ہو چکے ہیں، پھر وہ چپکے سے ہار چوری کر لیتی ہے اور چوری چھپے اپنے کمرے تک ہار لے کر چلی جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں ہار چھپا کر واپس پارٹی میں آ جاتی ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو۔
پھر تھوڑی دیر بعد رانی اپنا گفٹ لینے ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ گفٹ وہاں پر ہے ہی نہیں، اور فوراً سے بوکھلا کر چلانے لگتی ہیں، ہائے بھگوان، میرا ہار چوری ہو گیا ہے۔ سبھی لوگ یہ سنتے ہی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور راجا سینکوں کو کہتے ہیں کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سینک وہاں ہی سب کی تلاشی لینے لگتے ہیں۔ رانی بہت بری طرح رونے لگتی ہیں۔ راجا انہیں دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، شانت ہو جائیے رانی، چور جلد پکڑا جائے گا، آپ فکر مت کیجیے۔ وہاں پر سب سے پہلے گاؤں کے لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے، پر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر راج محل کے لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے، پر وہاں بھی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر راجا سینکوں سے کہتے ہیں کہ کل سبھی نوکروں کے کمروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اس کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس بات سے وہ نوکرانی بہت گھبرا جاتی ہے کہ کل ہمارے کمروں کی تلاشی لی جائے گی۔ وہ جلدی سے جا کر اس ہار کو ایک اور نوکرانی کے کمرے میں چھپا دیتی ہے تاکہ چوری کا الزام اس پر لگ جائے اور وہ خود بچ جائے۔ اس دوسری نوکرانی کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ دوسرے دن سبھی نوکروں کے کمروں کی تلاشی لی جاتی ہے اور وہ نوکرانی جو بے قصور تھی اس کے کمرے سے ہار مل جاتا ہے۔ وہ نوکرانی یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے۔ تمام سینک اسے پکڑ لیتے ہیں اور راجا کے سامنے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہاراج، ہمیں اس نوکرانی کے کمرے سے یہ ہار ملا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہار اس نوکرانی نے چوری کیا ہے۔ مہاراج اور باقی سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ والی نوکرانی بہت اچھی اور ایماندار عورت ہیں۔ راجا اس نوکرانی کو بھرے دربار میں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نوکرانی روتے ہوئے کہتی ہے، نہیں مہاراج، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو سارا وقت یہاں پر مصروف رہی ہوں، اور میں جس کمرے میں رہتی ہوں وہاں جاتے ہوئے مہارانی اور شہزادی کا کمرہ رستے میں پڑتا ہے۔ وہاں ہر وقت سینک موجود ہوتے ہیں۔ اگر میں وہاں ہار رکھنے جاتی تو وہ مجھے ضرور دیکھ لیتے۔ اس بات پر راجا سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس چوری کی اچھے سے تفتیش کرنی چاہیے۔ پھر راجا حکم دیتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ 2 دن بعد کیا جائے گا اور 2 دن تک اس نوکرانی کو قید میں رکھا جائے گا۔ پھر راجا ددو کو بلاتے ہیں اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ددو کہتے ہیں، مہاراج، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چور نے بچنے کے لیے اس کے کمرے میں یہاں رکھ دیا ہو۔ اتنا تو پکا ہے کہ چوری راج محل سے ہی کسی نے کی ہے۔ پھر راجا ددو سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی مہاراج، مجھے یہاں ایک نئی نوکرانی پر شک ہے، وہ پارٹی میں بھی بہت بے چین تھی۔ تو راجا پوچھنے لگتے ہیں، اگر واقعی اس نے یہ کام کیا ہے تو اس بات کا ثبوت کیسے ملے گا ہمیں؟ تو ددو کہتے ہیں، مہاراج، میرے پاس ثبوت ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے۔ راجا پوچھتے ہیں، کیسا طریقہ؟ پھر ددو مہاراج کو وہ پلان بتاتے ہیں اور مہاراج اس بات سے سہمت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے ہم چور کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ پھر اگلے دن مہاراج سبھی لوگوں کو راج محل بلاتے ہیں اور سبھی لوگ راج محل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر راجا اور ددو اپنی چال چلتے ہیں اور راجا سبھی سے کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کل رانی کا جنم دن تھا اور کل پورنم کی رات بھی تھی، اور کل رانی کا ہار بھی چوری ہو گیا اور وہ ہار ایک نوکرانی کے کمرے سے ملا ہے۔ لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ مل گیا، لیکن
آپ سب کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر رانی کل پورنیم کے دن وہ ہیروں کا ہار پہن لیتی تو رانی ایک بھیڑیا بن جاتی۔ یہ بات ہمیں ایک دیانی مہاتما نے بتائی ہے کہ وہ ایک ایسا ہار تھا کہ جو بھی اسے پورنیم کی رات پر پہن لے وہ بھیڑیا بن جائے گا۔ اب چونکہ اس نوکرانی سے غلطی ہوئی، لیکن پھر بھی ہم اسے اتنا مال دینا چاہتے ہیں کہ اس کی کئی پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ نوکرانی نے رانی کا ہار چرا کر انہیں بچا لیا۔ سبھی لوگ یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور یہ سب سن کر اصلی چور کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جب راجا کو پتہ چلے گا کہ میں نے وہ ہار چرا کر دوسری نوکرانی کے کمرے میں چھپا دیا تھا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے ہی تو رانی کی جان بچائی ہے، تو اس بات پر راجا خوش ہو جائیں گے اور مجھے بہت سا مال دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ بول پڑتی ہے اور فوراً سے کہتی ہے، مہاراج، وہ میں ہوں جس نے رانی کو اس شراپ سے بچا لیا۔ میں نے ہی کل رانی کا ہار چرا لیا تھا اور دوسری نوکرانی کے کمرے میں رکھ دیا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نوکرانی کو مال دیں گے۔ اب اس مال کی اصل حقدار تو میں ہوں۔ تو اس کے جواب میں راجا کہتے ہیں، اچھا، تو یعنی یہ بات درست تھی، تم ہو وہ جس نے یہ چوری کی ہے۔ پھر راجا سینکوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ وہ نوکرانی چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے تو رانی کی جان بچائی ہے۔ اتنے میں ددو کہتے ہیں، تم سچ میں بہت بیوقوف اور لالچی عورت ہو۔ کیا تمہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صرف ایک جان تھی؟ اصلی چور کا پتہ لگنے کے لیے ہم نے یہ جان سے لی تھی۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ نوکرانی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ پھر راجا ددو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ ہار رانی کو واپس کر دیتے ہیں اور ہار دیکھ کر رانی بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری نوکرانی سے معذرت کر کے اسے واپس اس کے عہدے پر رکھ لیا جاتا ہے۔